حدیث پاک میں بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا، تو بیٹی ہوں کہ بیٹے ہوں سب ہمارے لیے برابر ہونے چاہیے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بیٹے تو ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بار بار بوڑھے ماں باپ کی خبر گیری کرتی ہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ واقعی جن بیٹیوں کی پیدائش پر نہ تو ہم نے کوئی خوشی کی، ہر وقت بیٹیوں کو بوجھ سمجھا، یہی بیٹیاں ہمارے کام آ رہی ہیں۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹیوں میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک خرابی ضرور بیٹیوں میں ہے کہ اپنے ماں باپ سے تو محبت ہے لیکن دوسروں کے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں تک کہ اگر اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اگر کوئی بہو ساس کو تکلیف دے تو اس ساس کی جو بیٹی ہے اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ خود اپنے گھر میں ساس کو جو جواب دیتی ہے اس کا اسے خیال نہیں ہوتا۔ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے برا سمجھے وہ دوسروں کے لیے برا سمجھے۔ صرف یہ سوچنا چاہیے۔ ایک بات اگر عورت اپنے ذہن میں رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی کبھی ساس اور سسر کی باتیں اسے بری نہیں لگیں گی۔ صرف ایک بات کہ یہ ساس اور سسر میرے شوہر کے لیے جنت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ اگر ان کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا، انہیں ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ صرف جنت اور جہنم ہی کا معاملہ نہیں بلکہ دنیا کی تباہی اور بربادی اور دنیا کی خوشحالی کا تعلق بھی ماں باپ کی دعاؤں سے ہے۔ بس اتنا سوچ لے اگر کوئی عورت کہ میں نے اپنے شوہر کو اگر اب والدین کے خلاف ابھارا اور میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا تو مجھے بھی دکھ ہوگا۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت اپنے شوہر کو یہی درس دیتی ہے کہ قرآن نے تو ہمیں حکم دیا فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکنا۔ تو وہ سمجھدار عورت اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے اور کہتی ہے آپ اس طرح اپنے ماں باپ سے بات نہ کریں۔ اور جہاں تک ساس اور سسر کا تعلق ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے۔ جب نور قرآن پاک سے منور ہوں گے تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ساس اور سسر بھی ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح اپنے ماں باپ کی تعظیم ضروری ہے اسی طرح ساس اور سسر کی تعظیم بھی ضروری ہے، اور جو اپنے ساس اور سسر کا بے ادب ہے وہ در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کا بھی بے ادب ہے۔ اور یہاں پر ایک معاشرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ لڑکی کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساس اور سسر کا ادب کرے، لیکن داماد محترم یہ تو ساس اور سسر کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ذرا سی بات بری لگ جائے تو شور مچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب داماد اپنے سسرال آتا ہے تو پورے سسرال کو وہ اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر رکھنا پسند کرتا ہے، نخرے ہوتے ہیں، ناز ہوتے ہیں۔ ایک مومن ایسے نخرے اور ناز نہیں کرتا، وہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے سسر نے مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی تک وہ کیوں نہیں آئے۔ کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے انہوں نے گھر سے رخصت کر دیا اور باہر تک چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، چائے تک کا مجھے نہیں پوچھا؟ ہم پر تو لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو ساس اور سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ساس اور سسر تو خیر ماں باپ کے حکم میں ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔